اور آپ عرب کی بات کریں، بعض لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ عرب کے حالات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں یہ کیسے ممکن؟ عرب کے اندر اچھائیاں بھی برائیاں بھی، ان کی اچھائیاں سنو تو آپ حیران رہ جاؤ۔ عرب ایسے زبردست شجاع اور بہادر تھے کہ کسی بھی بادشاہ کے سامنے ادنا سے ادنا فقیر، عربی فقیر کسی بادشاہ کے سامنے مرغوب نہیں ہوتا تھا، ایسے شجاع اور بہادر تھے۔ مہمان نواز ایسے تھے کہ بڑا ہو یا چھوٹا مہمان کا احترام کرنا باعث سعادت سمجھتے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا، ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ قوت حافظہ اتنا زبردست تھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار اگر کوئی عربی سنتا ایک بار اس کو زبانی یاد ہو جاتے، پھر دوبارہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غیرت اور حمیت کا یہ عالم تھا کہ اپنے خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور عربی زبان اس میں فصاحت و بلاغت میں عرب بے مثال تھے، خطیب تھے، گفتگو میں زبردست تھے، ان کا کوئی مثال ہی نہیں تھا۔ یہ ان کی خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اخلاقی پستی کا ایسے شکار تھے کہ خدا کی پناہ، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، سود کو وہ برا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، اور ان کی عقل کا دیوالیہ پن دیکھیے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ سوتیلی ماں اگر باپ فوت ہو جاتا تو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کی اخلاقی پستی کا عالم تھا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عرب کے اندر جتنی بھی اچھائیاں تھیں وہ ساری کی ساری اچھائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں آنے والے باپ دادا پردادا کے اندر ساری کی ساری اچھائیاں خوبیاں بدل جائے تم موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں باپ دادا پردادا کسی کے اندر بھی ان برائیوں میں سے کوئی بھی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ آپ کا خاندان وجیح تھا، شجاع تھا، بہادر تھا، سخی تھا، بت پرستی سے وہ محفوظ تھا۔